صاحب، مسیحا، مہدی اور دجال کے ظہور کی مختلف روایات ملتی ہیں۔ ناصر صاحب، آپ قرآن کی روشنی میں واضح طور پر بتائیں، کیا قرآن کی ایسی نشانیاں موجود ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ واپس آئیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ ان کا قصور نہیں ہے، انسان بیسیکلی ایک توم پرست ہے۔ اس کو ایسی انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ رجوع کرتا ہے ایسی طرف کہ جو شرک کی طرف جانا اس کا پسندیدہ فعل ہے۔ دیکھیں، ہزاروں سال پہلے جب داؤد پیغمبر کا دور تھا، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ داؤد پیغمبر کے ماننے والے اور گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھنے والے یہود آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسیحا آئے گا اور ہمیں دنیا پر غالب کرے گا۔ وہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ واقعی جب وہ زندہ تھا، جب اس کی سلطنت تھی، تو اس نے بہترین سپاسلاری کی، بہترین بادشاہت کی، اور اس نے گریٹر اسرائیل بنایا اور کامیاب رہا۔ اور اس کے بیٹے کا کنگ سالومان کا تخت جو ہوائیں اٹھاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، میں کنجیل یا تورات سے نہیں سنانا چاہتا، میں قرآن سے سنا رہا ہوں کہ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تیز ہواؤں کو اس کے تابع کر دیا، کنگ سالومان کے، سیدنا سلیمان کے، اور تمام وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بِنَاءٍ وَغَوَاصٍ، اور تمام جنات کو، جتنے بھی شیطان ہیں، جتنے جنات ہیں، وہ ساری قوم اس کے تابع کر دیا۔ اور اس کو سب کچھ دیکھ کر ہم نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی میری طرف سے یہ عطیہ ہے، تم اس میں سے کسی کو کچھ دو یا نہ دو، بغیر حساب تم سے کچھ حساب نہیں ہوگا۔ جو میں نے نعمتیں تمہیں دی، اس میں کسی کو شامل کرو یا نہ کرو، یہ میں نے تمہیں دی، یہ میں نے تمہیں عطیہ کی، ہدیہ دیا، تحفہ دیا اللہ نے، تم اس میں سے کسی کو کچھ دو یا نہ دو، بغیر حساب۔ ایسی عظیم سلطنت قائم کی گئی اللہ سبحانہ کی طرف سے ان دونوں باپ بیٹوں کے لیے۔ ایسا فضل ہوا، قرآن اس کا گواہ ہے، ایسا فضل روح ارض پر کسی اور پر نہیں ہوا۔ یہ سچ ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت بخشی۔